حي على الفلاح. قال فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ یہاں احسان سے مراد اخلاقی احسان نہیں ہے، مالی احسان نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا احسان نہیں ہے، کسی کے کام آنے والا احسان نہیں ہے۔ یہاں احسان سے مراد احسان فی العبادہ ہے، عبادت کے اندر احسان، اور عبادت کے اندر جو احسان ہے ہماری اکثریت جو ہے وہ اسے ناغافل یعنی غافل ہے، نا واقف ہے اور غافل ہے۔ یہ احسان فی العبادہ یعنی عبادت کے اندر احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سلف میں سے ایک واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اس کی علمی بصیرت کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ بعض طلباء نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا اچھا کل جب تم آؤ کلاس کے اندر تو مرغیاں لے کر آنا، مرغی اور چھری۔ انہوں نے اپنے طلباء سے کہا کہ جو مرغی ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو ذبح کر کے آؤ۔ کوئی گھر کے پچھلے کمرے میں چلا گیا، کوئی ویرانے میں چلا گیا، کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی وادی سے دور چلا گیا، اور وہ جو شاگرد ہے وہ مرغی زندہ لے کر واپس آ گیا۔ سارے طلباء نے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو استاد کی فرما برداری کی ہے اور یہ مرغی ذبح کر کے نہیں لایا۔ تو اس نے کہا مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک علمی بصیرت ہے، یہ احسان ہے، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی عبادت کرتے ہیں۔ غزنوی علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ذوق عطا کیا ہے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر غزنی سے ہجرت کر کے وہ دلی آئے، اور مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں یہ پڑھتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو ان کے والد صاحب نے پوچھا میرا بچہ کیسا پڑھتا ہے؟ میاں صاحب جو شیخ القول ہیں انہوں نے عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ آپ اس بچے کی بات کر رہے ہیں، حدیث تو میں نے اس کو سکھائی ہے لیکن نماز پڑھنا اس بچے نے مجھے سکھا دی ہے۔ وہ کیسی نماز پڑھتے تھے؟ مونسون کا موسم تھا، ساون بھادو، فٹافٹ بادل اور جٹ سے بارش، سبحان اللہ۔ عصر کی نماز مسجد کے سیر میں پڑھ رہے تھے، بادل تھے، تو دوران نماز ہی بارش اتر آئی، لوگوں نے نماز توڑ دی۔ عبداللہ غزنوی جو ہے یہ برابر نماز پڑھاتے رہے۔ جب سلام پھیرا نا تو سلام پھیرنے کے بعد فارسی میں کہا، جس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کرنے لگا ہوں، کہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے دوران نماز بارش ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ احسان فی العبادہ ہے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر تیسرا سوال کیا کہ قیامت جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ قال، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول، یعنی جس سے پوچھا گیا ہے، انہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اس کا ایک معنی ہے کہ اس مسئلہ میں آپ کا میرا علم برابر ہے، یا اس مسئلہ میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا جو اگلا متن ہے وہ اس معنی کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایسا معنی کرتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے، وہ خود جاہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں بڑی ساری خبریں بتائی ہیں۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں، علامات کے بارے میں بتائیں۔ جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، بڑی، درمیانی اور چھوٹی۔ جیسے کہ فتنوں کے درمیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ قرار دیا گیا، اور
اسی طرح حدیث آتی ہے کہ جس طرح ستارے آسمان کے امن کی علامت ہے، میرے صحابہ کی زندگی جو ہے وہ امت کے لیے امن کی علامت ہے، اور جب وہ چلے جائیں گے، صحابہ فوت ہو جائیں گے، تو پھر امت پر فتنے آئیں گے۔ اور پھر اس طرح کہ مثالیں دی گئی ہیں کہ جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ فتنہ۔ درمیانی نشانیاں اور بڑی نشانی اور بڑی نشانیوں میں سے دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے اترنا ہے، اور امام مہدی کا آنا ہے، اور قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بھی مسلمان ہے، باقی ہے، ایک بھی اللہ کہنے والا باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جو باندی ہے لونڈی اپنی مالکن کو جلیں گی۔ اچھا سبحان اللہ، اس کا علماء نے تو ایک معنی کیا ہے کہ بیٹی جو ہے نا وہ اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی۔ ہم یہ چیز بھی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ گھر کے کام کاج سے بے نیاز ہوتی ہیں، مائیں دھوتی بناتی پکاتی اور اولاد جو ہے وہ کھاتی ہے اور حکم چلاتی ہے یہ کرو اور وہ کرو۔ دوسرا معنی کہ لونڈیوں سے خوبصورتی کی بنیاد پر یا ان کی خوبیوں کی بنیاد پر شادی ہوگی، اور چونکہ وہ آزاد کی اولاد ہے تو یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے۔ اسی طرح اب ایک اور معنی بھی اس حدیث کا سامنے آ گیا ہے۔ یوکرائن اور دنیا کے کئی ملکوں میں جو ہے نا وہ کرائے پر بچہ پیدا کیا جاتا ہے، خاوند اور اس کی بیوی کا نطفہ لے کر کرائے کے رحم میں رکھا جاتا ہے، ماہانہ اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے یا بڑی خطی رقم دی جاتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ لے کر اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ، ننگے بدن یعنی لباس مختصر ہوگا غربت کی وجہ سے، ننگے پاؤں، جوتے نہیں ہوں گے ان کے پاس، آلہ محتاج بھوکے، رعاء الشاء بکریوں کے چروائے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلند و بانگ جو عمارتیں ہیں ان پر فخر کریں گے۔ امارات کے اندر، سعودیہ کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر بکریوں کے چرواہوں نے بڑے بڑے اونچے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، انسان کی جو عقل ہے وہ دھنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کی سچائی اور اسلام کی سچائی پر بہت بڑی دلیل ہے کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور مختصر لباس غربت کی وجہ سے پہننے والے اور بکریوں کے چرواہے جو ہیں آج بڑے بڑے برجوں کے مالک ہیں۔ ثم انطلق، پھر وہ بندہ جو ہے وہ تیسرا سوال کرنے کے بعد چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر وہاں ٹھہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر۔ جی جی اس حدیث کے حوالے سے میں نے کچھ سوال نوٹ کیے۔ جی اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پورا کرتے ہیں، پھر آپ وہ سوال کریں۔ فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا۔ ثم قال، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تاکہ تمہیں تمہارا جو دین ہے وہ سکھا سکے۔ تو وحی کی اقسام میں سے ایک یہ بھی قسم ہے، اور یہ کیسا پیارا خوبصورت جو ہے وہ مضمون ہے، اور کیسے جامع اور معنی ان کے سوالات ہیں، اور اس میں اسلام اور ایمان کی تفصیلات ہیں، اور پھر آخرت اور اس کی فکر کا ایک بھرپور مضمون ہے۔ اور یہ 15ویں صدی ہے، 1444 ہجری ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی کہ جس کا اس دور میں دور دور تک بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ بکریوں کے جو چرواہے ہیں وہ بڑے بڑے برج اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اس پر فخر کریں گے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور اسلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو یہ مختصر انداز میں اس حدیث کا آپ کے سامنے معنی، ترجمہ اور جو تشریح تفسیر ہے وہ رکھ سکا ہوں۔
اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر یہ خوبی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے۔ ولا حول ولا قوت